رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ شرح سود میں 12% کمی سے ملکی معیشت پر سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ شہباز شریف نے پاکستان ریلوے کو ہدایت کی ہے کہ وہ تجارت کے فروغ کے لیے حکمت عملی بنائے۔ وزیر خزانہ نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ عرب لیگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام صرف مسئلہ فلسطین کے حل سے ممکن ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 100 بیسس پوائنٹس کم کرتے ہوئے 12% کر دی ہے۔ یہ فیصلہ آج کراچی میں مالیاتی پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ نئی شرح کل سے نافذ العمل ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں 1% کمی سے ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھانے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں شرح سود کو 12% تک لانے کو معیشت کے لیے خوش آئند قرار دیا اور امید ظاہر کی کہ اس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مہنگائی کی کم شرح کے باعث شرح سود میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی مزید کم ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ریلویز کو خطے خصوصاً وسط ایشیائی ممالک میں تجارت کو فروغ دینے کے لیے ایک حکمت عملی وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ نجی شعبے کے اشتراک سے ادارے کی اراضی کو کاروباری سرگرمیوں کے لیے استعمال کیا جائے۔ وزیر اعظم نے پاکستان ریلویز پر مسافروں کو مسابقتی طور پر راغب کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے جاپان کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری کے حوالے سے تعاون کو مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ وہ جاپانی سفیر ایکیمیتسو شوسی سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے وزیر اعظم سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، جو کہ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان ایک دوسرے کے لیے موجود زبردست خیر سگالی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں میں رابطے اور مذاکرات جمہوریت کی حقیقی روح ہے۔ وہ تحریک انصاف سے مذاکرات کے لیے قائم کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی سے گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا ان روابط سے ملک اور قوم کو درپیش چیلنجز کے حل کے لیے اجتماعی حکمت عملی تیار کرنے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو انتشار اور بدامنی کی بجائے مفاہمت اور رواداری کی ضرورت ہے تاکہ معاشی ترقی یقینی بناتے ہوئے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کاروبار کے فروغ کے سلسلے میں سازگار ماحول کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں پاکستان بزنس کونسل کے وفد سے ملاقات میں کہی۔ وفد نے وزیر خزانہ کے ساتھ ایک بہتر مالیاتی پالیسی کے لیے تجاویز کا تبادلہ کیا، جس سے سرمایہ کاری کے لیے طویل مدتی مقاصد کا حصول ممکن ہو سکے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں، برآمدات بڑھیں گی اور پائیدار ترقی کے لیے وسائل پیدا کیے جا سکیں گے۔ رہائش اور تعمیرات کے وزیر میاں ریاض حسین پیرزادہ نے آج اسلام آباد میں ہاؤسنگ کے شعبے کی ترقی کے لیے قائم کی گئی ٹاسک فورس کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس کے دوران ہاؤسنگ کے شعبے کو درپیش موجودہ مشکلات پر تفصیلی پریزنٹیشن دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے آج لاہور میں عالمی بینک کے ریجنل نائب صدر مارٹن ریزر کی قیادت میں ایک اعلیٰ سطح کے وفد سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تخفیف غربت کے لیے اقدامات، آئی ٹی اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری، ماحولیاتی مسائل کے حل اور سماجی ترقی کے بارے میں معاہدوں کے ساتھ پنجاب میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلوچستان حکومت دور دراز علاقوں کے رہائشیوں کو صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں غیر فعال بنیادی مراکز صحت کو فعال کیا جا رہا ہے اور اس مقصد کے لیے 10 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ آج شب معراج مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ یہ رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آسمانوں کے خصوصی سفر اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی یاد میں ہر سال 27 رجب کو منائی جاتی ہے۔ عرب لیگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام صرف مسئلہ فلسطین حل کرنے سے ہی قائم ہوگا۔ ایک بیان میں عرب لیگ نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کے علاقوں سے بے دخل کرنے کی کسی بھی کوشش کو مسترد کرتے ہیں، کیونکہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہوگی۔ لوگوں کو ان کی زمین سے زبردستی بے دخل کرنا نسل کشی قرار دیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔